پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم آبان صاحب. آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے اسکرین پہ ایک نمبر اوپر ہے, اس کو نوٹ فرما لیجیے, 033349550221. اس پہ ہمیں میسج کیجیے. آپ کا سوال پروگرام میں شامل کریں گے. اسی طرح سے questions@almurshid.tv یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے, اس پہ ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. آپ کا سوال ہم ضرور شامل کریں گے. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ابو بکر ہیں حیدرآباد سے, یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب تصوف کی جامع تعریف کیا ہے؟ کچھ اس طرح سے سمجھا دیجئے کہ یہ پتہ چل جائے کہ حقیقت میں تصوف ہے کیا, اور یہ بھی کہ کیا تصوف سیکھنے کی تاکید قرآن و حدیث میں بھی کی گئی ہے؟ تصوف یا صوفی یا صفا, یہ جو ایک صوفیوں کا نام بھی پڑ گیا ہے, صوفی ایسے تصوف کہتے ہیں, اس کی اصل قرآن مجید میں ہے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت 4 ہیں. ٹھیک. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سبحان اللہ. یہ 4 فرائض نبوت ہیں. اللہ کی آیات پیش فرماتے ہیں, یتلو علیہم آیاتہ, دعوت الی اللہ دیتے ہیں. جو قبول کرتا ہے وہ یزکیہم, اس کا تزکیہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور تزکیے کے بعد اسے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. پھر قرآن کی تشریحات, حکمت, حدیث شریف, تفسیر جو قرآن کی ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں. یہ 4 درجے. پہلا درجہ ہے ایمان لانا. صحیح. دوسرا ہے تزکیہ, صفا کرنا. بہت سی اس کی کبھی لکھا صوف کے کپڑے پہنتے تھے, کبھی کچھ ہوتا تھا, لیکن یہ میں صحیح نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کا پہلا جو غیر ملکی زبان میں ترجمہ ہوا وہ پرشین میں تھا. جی ٹھیک. جزیرہ نما عرب سے نکل کر جب فارس فتح ہوا تو قرآن کے ترجمے فارس میں آئے. تو لفظ تزکیہ تھا عربی میں, صحیح, اس کا ترجمہ فارسی میں تصوف کیا گیا, یعنی صفائی کرنا. تزکیہ کا بھی معنی ہے صفائی کرنا, تو اور تصوف کا بھی معنی ہے صفائی کرنا. صحیح. پھر قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کی تاکید ہے اور احسان کی تاکید ہے. احسان کیا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ظاہر نظر ہے, اس میں آپ کا دل بھی شامل ہو اور خلوص سے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ایکٹنگ نہ ہو. سبحان اللہ. جو کام بھی آپ کر رہے ہیں وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو, بلکہ آپ دل کی گہرائی سے کر رہے ہیں. یہی تصوف ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا وصول کا طریقہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اور بندہ اگر کوئی شیخ پکڑتا ہے اور اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی صحبت میں آ کر میرے دل میں وہ خلوص آ رہا ہے. اللہ اکبر. اگر نہیں آ رہا تو وقت ضائع نہ کرے, کوئی اور بندہ تلاش کر لے. سبحان اللہ. کیونکہ تصوف یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, ایک اداکاری ہے جو کر رہے ہیں, آپ کا دل بھی ساتھ شامل ہو اللہ تو تصوف ہو گیا. تو تصوف ہو گیا. بالکل ٹھیک. بڑی سادہ سی اور سادہ سی بات ہے. ایمان ہے جی کراچی سے. حضرت جی یہ لکھتی ہیں کہ 2 اصطلاحات ہیں, صورت علم اور حقیقت علم. براہ کرم ان کی وضاحت فرما دیجئے, ان میں فرق کیا ہے؟ صورت علم یہ ہے کہ جسے آپ تجربے سے, پڑھنے سے, معاملات سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ صورت علم ہے. ٹھیک ہے. آپ ہر لمحے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں, کوشش کر کے جو سیکھتے ہیں ہم, جو بھی کوشش کر کے سیکھتے ہیں, یا زندگی خود سکھاتی چلی جاتی ہے, وہ بھی واقعات, حادثات بھی سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارا صورت علم ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ آپ کا حال بن جائے, جب آپ عمل اس علم کے مطابق کرنے لگ جائیں, صحیح, تو پھر وہ حقیقت علم ہے. بالکل ٹھیک. صحیح. صحیح. آپ نے سیکھا, کسی نے آپ کو بتایا کہ یہ حرام نہیں کھانا بری بات ہے, اب آپ ڈٹ گئے کہ میں نے زندگی میں حرام نہیں کھانا انشاءاللہ, تو وہ صورت علم. تو یہ حقیقت علم. حقیقت علم. اور وہ آپ کا جاننا صورت علم تھا. صحیح. صحیح. بلکہ میں اسے علم کہا نہیں کرتا, میں صورت علم کو اخبار کہا کرتا ہوں. اچھا. یہ بہت سی خبریں ہیں جو ہمارے پاس آ گئی ہیں, جمع ہو گئی, یعنی یہ علم کی ایک ہلکی صورت خبر ہے. تو یہ ہمارے پاس خبریں جمع ہو گئی, جب اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو وہ صورت علم بن جاتی ہے. سبحان اللہ. جب عمل کرتے ہیں تو پھر وہ حقیقت علم بن جاتی ہے. حضرت جی اگلا سوال مسز اکبر راول پنڈی سے ہے. یہ کہتی ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تمہیں نہیں بتایا گیا.
لیکن حضرت جی اب تو الٹرا ساؤنڈ 3Ds کی صورت میں بھی ہوتے ہیں جس میں بچے کی شکل تک دکھائی دے جاتی ہے. جی درست ہے، لیکن ہر بچہ بھی 10 کھرب سیل سے بنتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو سیل بڑے ہوتے جاتے ہیں. کسی بڑے قد والے یا چھوٹے قد والوں میں سیلوں کی تعداد میں فرق نہیں ہے، یہ بھی سائنس ہی کہتی ہے. یعنی کہ 10 کھرب سیل ہر باڈی میں ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے. سبحان اللہ. جو بڑھتا جاتا ہے تو سیل بڑے ہو جاتے ہیں. جب بوڑھا ہونے لگتا ہے تو سیل کمزور ہونے لگ جاتے ہیں اور کمر دوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. نظر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، دماغ کام کرنا شروع. اب یہ الٹرا ساؤنڈ کتنے سیلز کی حقیقت جانتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک کی بھی نہیں. پھر یہ 10 کھرب سیل جو ہیں ان میں کسی کی عمر 6 مہینے سے زیادہ نہیں. اچھا، کوئی بھی سیل 6 ماہ سے 6 ماہ سے زیادہ، 6 ماہ میں اس کا متبادل دوسرا پیدا ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے. صحیح، ٹھیک. تو ایک سال میں 20 کھرب سیل استعمال کرتی ہے ایک باڈی. 20 کھرب ایک سال میں. ایک سال میں. دنیا کی آبادی 6 کھرب ہے. اللہ اکبر. تو اگر اس کی 80-100 سال عمر ہے تو کتنے سیل الٹرا ساؤنڈ نے کتنے بتایا؟ اللہ اکبر. کچھ بھی نہیں. پورن سیلوں کی صحت، بیماری، اس کی دماغی طاقت، اس کی قوت، اس کی صحت، اس کے وقت مقدر، اس کی صورت، وہ سارا بڑی لمبی ڈیٹیل ہے بھائی. اور اگر یہ جہاں سے نظر آ جائے جی وہ پہاڑ ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں. اب پہاڑ میں کیا کیا کچھ ہے، اللہ اکبر. اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہے، اس پر جانور کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، درخت کتنا ہے، گھاس پھوس کتنی ہے، کتنی قسم کی بوٹیاں ہیں. بھائی یہ تو کوئی بات نہیں. یعنی کہ سائنس نے جہاں پہ 3Ds کے ذریعے یہ دکھا دیا وہاں پہ اور مشکل پیدا کر دی ہے اور مہر لگا دی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ تم نہیں جانتے. ہاں، اور ایک اور بات ہے، میرا ایک تجربہ ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر رشید، کراچی کے ہیں، یہاں اکثر رہتے ہیں، اب بھی آتے جاتے رہتے ہیں. تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں. صحیح. تو ایک دفعہ آئے تو مجھے بتانے لگے کہ میری بیوی پھر امید سے ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا اور میری پھر بیٹی ہے. میں نے کہا مجھے یہ بات آپ کی پسند نہیں آئی، میں سمجھتا ہوں بیٹا ہے. نہیں، ہم نے الٹرا ساؤنڈ کرایا. میں نے کہا دیکھو جو اللہ کو منظور ہوگا، میرا انداز ہے اس کے بیٹا ہوا. سبحان اللہ. خود الٹرا ساؤنڈ فیل ہو گیا. خود ڈاکٹر. سبحان اللہ. یعنی یہ تو تجربتاً ہم نے دیکھا کہ الٹرا ساؤنڈ اندازہ ہی ہے، فیل بھی ہو سکتا ہے. فیل بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو ایک چھوٹی سی بات جان لینا پھر یہ تو نہیں ہے نا. یہ نہیں ہے. اور یہ جو وہ بھی یقینی نہیں ہے. اور پھر یہ جس ڈیٹیل سے آپ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور جو اس میں وہ سیلز اور سیل کتنی قسم کے، کیا ہر سیل ظاہر اپنی ایک سوچ رکھتا ہوگا نا. اس کی اپنی ایک زندگی ہے، اس کی اپنی ایک صحت بیماری ہے، اس کی اپنی غذا دوا ہے. کون جان سکتا ہے؟ وہی جان سکتا ہے جی جس نے ان کو پیدا کیا. مسز ابرار خانیوال سے یہ کہتی ہیں کہ مجھ سے نماز کے سلسلے میں سستی ہو جاتی ہے، پھر طبیعت پریشان بھی ہوتی ہے، لیکن یہ پریشانی وقتی ثابت ہوتی ہے، اگلے دن پھر کوتاہی ہو جاتی ہے. کیا کروں؟ کوئی ایسا حل بتائیے کہ نماز قضا نہ ہو. بچے آخرت پر یقین پیدا کرو. آخرت پر یقین پیدا کر لیا جائے. اب یہ یقین پیدا کرنا یہ تو مشکل عمل ہے ان کے لیے. یہ بڑا آسان ہے. آپ زندگی اکارڈنگ ٹو اسلام لے آئیں، یقین حاصل ہو جائے گا. صحیح. یہ تو اللہ کی عطا ہے. جب آپ اتباع رسالت اختیار کرتے ہیں تو اس کے انعام میں وہ یقین مفت مل جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی زندگی تو آپ نے جینا ہے، کھانا کھانا ہے، بچے پالنے ہیں، روزی کمانی ہے، اور کیا کرنا ہے آپ نے. صحیح. اس کو شریعت کے مطابق کر لیں، کیونکہ آخرت کا یقین ہونا. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو قبر کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں. اور آپ نے زندگی کی مثال اس طرح فرمائی ہے کہ تم اس طرح جیو جس طرح تم ایک مسافر انا کا غریبن، تم اپنے وطن سے دور ہو. غریب کہتے ہیں پردیسی کو. صحیح. یہ تمہارا وطن نہیں ہے، تمہارا وطن قبر سے شروع ہوگا. اللہ اکبر. تو تم اپنے گھر سے دور ہو. یعنی کن فی دنیا کا انا کا غریبن، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم غریب الوطن ہو. سبحان اللہ. او عابر سبیلن، یا تم راہ چلتے مسافر ہو. تو راہ چلتا مسافر کہیں کسی چشمے کے کنارے رک جاتا ہے، کنویں کے کنارے رک جاتا ہے، تو وہیں لمبا نہیں پڑ رہا تھا، اسے پتہ تھا مجھے جانا ہے. وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو قبروں میں رہنے والوں میں شمار رکھو.
اللہ اکبر، کہ میں ان میں سے ہوں جو قبروں میں ہے۔ پھر تو نہ صرف کہ نماز نہیں چھوٹتی بلکہ پھر تو وہ ہر کام درست ہو جاتا ہے۔ جس کام میں ہم جان بوجھ کے دوزخ کا ایندھن ہوتا بنا رہے یہی ہے میرے بھائی، آپ دیکھیں ایک گاڑی خراب ہوتی ہے، خراب تو شاید اس کا کوئی چھوٹا سا پرزہ ہو، جی ہاں، رک تو ساری جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس طرح جب ہم بدعمالی کرتے ہیں، بد پرہیزی کرتے ہیں تو سفر آخرت رک جاتا ہے، سارے ہی رک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے احکام ہیں، اور یہ ہم ہر روز اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارتے ہیں لوگوں کو، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں ہماری وہیں نیچر بیٹھے ہے قبر اور پہ ہم لوگ کچھ مٹی ڈال رہے جی ہیں، ہاں، باقی بیٹھے اپنے دنیا کی باتیں دنیا کر کی رہے ہیں۔ باتیں کر کم رہے از کم وہاں تو بیٹھ کر کو آخرت کو یاد کر لو، کو درود شریف پڑھ لو کو۔ اور اگر یہ والا یقین ہو جائے جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ اب میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو بہت ساری دولت اکٹھی کر کے جائز ناجائز ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں، جب یہ مرنے لگتے ہیں تو انہیں دکھ کتنا ہوتا نہیں، ہوگا؟ مرنے لگتا نہیں، انہیں زندگی میں بڑا دکھ ہوتا، اچھا، ہر لمحے کہیں انکوائری ہو جائے گی، کوئی پکڑ لے گا، کوئی پوچھ لے گا، مطلب پریشان زندگی خود سے کریٹ کی ہوئی بڑی پریشانی۔ اللہ اکبر، آپ کے پاس حلال رزق ہے، آپ کو فکر کوئی فکر ہی نہیں ہے، بالکل صحیح بات، اپنا ہے۔ اچھا، جن کے پاس حلال ہے ان کا اگر ضائع بھی ہو جائے تو انہیں دکھ نہیں ہوتا، خیر ہے، اپنا تھا، چلو صحیح بات ہے۔ اب مانگ کر کوٹ پہنو تو پھٹ جائے تو بڑی تکلیف، پھر بڑی اپنا ہے، تکلیف پھٹ بھی گیا تو خیر ہے، کوئی، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ تو دکھ بندہ خود جمع کرتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں نا، آخرت کا اللہ کریم نے ایمان کیا ہے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر یقین رکھتے ہیں، جو پہلے نبیوں پہ نازل ہوا اس کو سچ مانتے ہیں، تو اس میں تو آخرت بنیادی طور پر آ گئی، لیکن پھر آگے الگ سے فرمایا بالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان یہ اللہ، اتنا ضروری ہے کہ یہ جو آخرت پر یقین ہے یہ آپ کی دنیوی زندگی کی اصلاح کرتا ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، ایک شارٹ کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔